بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے ولاگ میں آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ اور یہ ہے ڈینی سفاری پارک۔ سفاری پارک کا ایک حصہ ہے جہاں پہ انہوں نے ڈائناسورس کا جو ہے آپشن بنایا ہوا ہے، جہاں سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سفاری پارک کا فل ویو، جہاں پہ ڈینی سفاری پارک موجود ہے۔ اور اس کے جو چارجز ہیں نا وہ 100 روپیز ہے۔ اس میں ہم اندر جائیں گے، پر پرسن جو ہے وہ 100 روپیز ہیں، تو ہم نے 3 ٹکٹ لیا ہے۔ چاہے بچہ ہو یا بڑا، سب کے جو سیم پرائز ہے نا، 100 روپیز، ٹھیک ہے۔ 3 سال کی عمر کے بچوں کا بھی ٹکٹ ہے۔ تو یہ ویٹنگ ہے ایریا ہے، یہاں پہ لوگ انتظار کرتے ہیں، اور فائنلی ہم اندر آ چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ حسین کو میں نے اس پہ بٹھایا، لیکن ابھی ہمیں اور جگہ گھومنا تھا، تو یہ بھی بڑا اچھا سا ہے۔ اور یہ یہاں پہ ڈائناسورس کے انڈے رکھے ہوئے ہیں، اس میں بچے اندر جا کر مزے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا سندر سا ہے، اس میں ایک ٹوٹے ہوئے انڈے میں سے ایک ڈائناسورس کا بچہ نکلتا ہے، اور وہ کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے نا۔ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ جگہ بہت اچھی لگے گی، یوں لگتا ہے جیسے ہم اسی دور میں آ گئے ہیں، اور ڈر بھی لگتا ہے، کافی مزہ بھی آتا ہے۔ اور بچوں کو تو یہاں پر بہت مزہ آتا ہے، تو آپ لوگ ضرور جائیے گا۔ اگر آپ سفاری پارک جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر بھی ضرور آئیے گا، ڈینی سفاری پارک میں بھی۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پر جو ہے نا انہوں نے ڈائناسورس کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ویجیٹیرین ہے، پتے وغیرہ یہ کھاتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ہے، کیا نام ہے، گوشت خور۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا تھا کسی زمانے میں، میرے خیال سے ہزاروں سال پرانا یہ جانور ہے۔ بڑے ہی خطرناک سا ہے یہ ڈائناسورس۔ یہ دیکھیں، اب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ڈائناسورس کے جو ہے بیٹھنے کی چیئر مل جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اور یہاں پہ آوازیں بھی ایسی آ رہی تھیں جیسے ہم پورا جنگل میں آ چکے ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیں کیسے آنکھیں بھی جھپکاتا ہے، اور منہ بھی کھولتا ہے، اور پونچھ بھی ہلاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے پوری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ بڑی اچھی جگہ ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ میں، کیونکہ ان کو اس طرح کی اینٹک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس لیے میں نے بچے یہاں سارے ہی بہت جوش و خروش میں تھے، اور بہت انجوائے کر رہے تھے۔ تقریباً ہر بچہ بہت خوش تھا۔ کافی اسکول کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، میرے خیال سے اسکول والے بچوں کو لے کر آئے تھے، کافی بڑی تعداد میں اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے، فیملیز بھی آئی ہوئی تھیں، کافی لڑکیاں اور لڑکے، بوائز اینڈ گرلز اور بچے سبھی یہاں پر موجود تھیں، اور سبھی انجوائے کر رہی تھی یہاں پر۔ میرا تھوڑا گلا خراب ہے دوستو، تو آپ سے معذرت خواہ ہوں۔
ویدر کی وجہ سے تھوڑا سا گلا خراب ہے، جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو بتا نہیں پا رہی ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی بڑا خطرناک سا ہے، یہ تو گینڈا لگ رہا ہے مجھے، لیکن یہ بھی وہ ہے ڈائناسور سے، شاکاہاری ہے، شاید یہ شاکاہاری ہے۔ لگ رہا ہے نا دوستو کہ ہم جنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے، جیسے لگ رہا تھا کہ واقعی ہم کسی جنگل میں موجود ہیں نا، اور ہم راستہ بھٹک گئے، اور یہاں پہ بہت سارے ڈائناسورس ہیں یہاں پہ گھوم رہے، جو کہ ہمیں کھا جائیں گے۔ تو دیکھ لیں جی، فل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کافی سفاری پارک جو ہے نا دوستوں، کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پارک ہے کہ چل چل کے بندہ تھک جائے۔ اگر یہاں جانا ہے تو آپ صبح سے جائیں، اور کیونکہ شام ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ جنگل جیسا ہے نا، تو یہاں پر میرے خیال سے صبح ہی جانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بھی صبح ہی گئے تھے، 12 بجے، 12:30 بجے تک ہم لوگ یہاں پہنچ چکے تھے، اور ہم نے سارا دن یہیں پر اپنا ٹائم اسپینڈ کیا۔ اس کے بعد ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ اور یہ دیکھیں، حسین نے بھی خوب مزے کیے۔ تو آپ کو ہر جگہ سے اس طرح کی آوازیں آئیں گی جب آپ جائیں گے۔ اس طرح کی آوازیں آئیں گی اور آپ کو ڈر لگے گا۔ بچے بالکل سہم جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ شاکاہاری جو کہ یہ پتے کھاتا ہے، یہ دیکھیں اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ مت پوچھیں۔ یہاں اس کے سامنے انسان جو ہے نا، وہ چھوٹا سا لگتا ہے، اور اس کی گردن، او مائی گاڈ، بالکل ناریل کے درخت سے بھی لمبی اس کی گردن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، لگ رہا ہے نا کہ ہم جنگل میں بھٹک چکے ہیں، ہزاروں سال پہلے دور میں ہم آ چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ یہاں پہ ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، ان کے ماضی کی کہانی یہاں پہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی گردن، اس کے سامنے انسان بہت چھوٹا لگتا ہے۔ اس کی پونچھ دیکھیں اور اس کی گردن، یوں لگ رہا ہے نا کہ ہم جنگل میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں جی، کسی فلم کا سیریل لگ رہا ہے، انگلش مووی لگ رہی ہے۔ ڈائناسورس کی جو ایک فلم تھی نا، بالکل سیم وہی سچویشن ہے یہاں پر۔ اور پھر ہم نکلے یہاں سے، اس گلی سے، اور یہاں پہ
اور ہم یہاں سے اس گلی سے چلتے 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 ہماری ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے، اور پھر ہم یہاں سے ٹرن ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں جی ڈائناسورس کی پونچھ کیسے ہل رہی ہے، اور اس کی گردن جو ہے وہ ناریل کے درخت سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اور ہم چل دیے یہاں سے بھی۔ اور بچے وغیرہ سبھی یہاں پہ خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بچے تھے، کیونکہ یہاں پہ اتنے ڈائناسورس گھوم رہے تھے۔ اور یہ اڑنے والا ڈائناسورس بھی یہاں پہ موجود ہے، جو کہ ہوا میں اڑتا پھرتا تھا کبھی ہزاروں سال پہلے، جو کہ اب فنا ہو چکا ہے دوستو۔ اور یہ دیکھیں جی کافی ولاگر یہاں پر موجود تھے، اور وہ بھی ولاگ بنا رہے تھے ہماری طرح۔ اور جی یہاں پر بھی کچھ پبلک موجود تھی، اور انڈے بھی یہاں پر ڈائناسورس کے موجود تھے، جہاں میں ڈائناسورس کے ٹوٹے ہوئے انڈے میں بچے گھسے ہوئے تھے، انسانی بچے، اور ہم وہاں سے نکل پڑے، اور اب ہم جا رہے ہیں کسی اور جگہ جمبو جمپ کی طرف۔ ویسے تو ہم نے پارٹ 1 میں آپ کو ساری ڈیٹیل دکھا چکے ہیں، پورے پہاڑ کی سیر کرا چکے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں دوسری جگہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا پارک ہے کہ آپ گھوم گھوم کے تھک جائیں گے، لیکن یہ پارک ختم ہونے والی جگہ نہیں ہے۔ اور اب ہم جا رہے ٹک 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 آگے کی طرف، اور یہاں پہ لڑکیاں جو ہے ہاؤس رائڈنگ کر رہی تھیں۔ اور یہ حسین اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور یہاں پہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں بیک سائڈ کی طرف۔ اور یہ دیکھیں جی ہم یہاں سے آگے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہے رونق، اور یہ بھی ایک گیم کی جگہ ہے جہاں پہ بچے گیم کھیلتے ہیں۔ اس کے جو چارجز ہیں وہ پر پرسن میرے خیال سے 1000 ہے۔ تو میں یہاں پر بھی نہیں گئی، باہر سے ہی ویڈیو بنا لیا، کیونکہ حسین رونق کو شوق نہیں ہے، اور حسین کر نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہڈی والا بچہ ہے۔
اور مجھے کھانسی بھی بہت ہے۔ اور جناب یہ ہے بہت ہی بڑا اور بہت سندر سی جگہ ہے، بچوں کے لیے بہت ہی مزے کی جگہ ہے۔ اور اس کے جو پرائز ہیں نا وہ 1 پرسن 750 1 پرسن، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، آپ کو ہر ایک کے لیے 750 پے کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہے جمبو جمپنگ، ٹھیک ہے نا، یہاں پر کافی بڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا ریٹ پرائس کم کریں، تو میں اس لیے اندر نہیں گئی، میں نے باہر سے ہی ویڈیو بنا لیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے کہا کہ بیکار ہے، مفت میں 750 کے حساب سے اگر 3 ٹکٹ لیتے تو کافی اماؤنٹ بن جاتا ہے، تو میں نے اس کو درگزر کر دیا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتے بنتے نظر آؤ، باہر سے ہی ویڈیو شوٹ کر لو۔ اور پھر میں یہاں آ گئی اور میں نے یہاں پہ 50 روپے میں only 50 روپیز میں نے باہر والے جمپنگ میں اپنے بیٹے کو انجوائے کروا دیا۔ تو آپ بھی پیسوں کی بچت کریں، فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ تو میں نے یہاں پہ only 50 روپیز میں اپنے بیٹے کو انجوائے کروا دیا، خوش ہو گیا بچہ۔ کیونکہ ادھر بھی اسی طریقے کی چیزیں ہیں، کچھ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن سیم یہی چیزیں ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے بجٹ کے حساب سے چلیں، بچہ بھی خوش، آپ بھی خوش۔ کیونکہ ہم آلریڈی سارے پارک میں گھومے پھرے ادھر ادھر، اور ہم نے سفاری بس میں بھی آپ کو فرسٹ ویڈیو میں ہم نے وہ دکھایا تھا کہ ہم زو بھی گئے تھے، اور سفاری بس میں بیٹھ کر تو ہم نے کافی انجوائے کر لیا تھا، تو اس لیے ہم نے ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں کودنے وودنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کا شوق ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے 50 روپیز میں اپنے بیٹے کو اس میں ہی کودنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کہا چلو اس میں کود لو بیٹا۔ پھر ہم چل پڑے، یہاں طوطا مینا بیٹھا ہوا ہے اور کافی مستیاں یہ کر رہی تھے، اور ہم اب چلے کائی قبیلے میں۔ یہ بڑا ہی پیارا اور انٹرسٹنگ ایریا انہوں نے بنایا تھا، بہت ہی مزے کا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ارطغرل اور عثمانیہ دور میں چلے گئے نا، کائی قبیلہ اور کیا نام ہے، عثمان کے قبیلے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ کائی قبیلہ لگ رہا ہے نا، بالکل عثمان ڈرامے کا سیریل چل رہا ہے، اور یہ ہیں عثمان تیر اندازی کریں گے، اور یہ دیکھیں یہ انکل بہت خوبصورتی سے تیر اندازی کریں گے، اور ان کے پاس جو تیر ہے نا وہ بالکل اوریجنل تیر ہے، اور اب یہ تیر چلائیں گے، اور یہاں پر عثمان کی، ارطغرل کی اور حلیمہ کی فوٹو لگی ہوئی ہے، پکچر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھیں یہ کائی قبیلہ لگ رہا ہے نا، کائی قبیلہ بڑا مزے کا انہوں نے بنایا ہے، مزہ آ رہا تھا یہاں پہ، اور گانا بھی بڑا شاندار سا لگا ہوا تھا، جس کو میں نے میوٹ کر دیا کہ کاپی رائٹ نہ لگ جائے۔ اور جناب یہ دیکھیں پورا، یہ دیکھیں یہ کیسے
تیر اندازی کر رہے ہیں، بالکل پرفیکٹ اور بہت مزے کی یہ تیر اندازی کر رہے تھے، بالکل ارطغرل اور عثمان کی طرح۔ کافی پبلک یہاں پر بھی آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں جی، انہوں نے تیر اٹھایا اور تیر بکریوں پہ چلا دیا۔ اور اب میرے بیٹے نے جاتے جاتے گھر ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ مما میں سلائیڈ پہ بھی پھسلوں گا۔ میں نے کہا جاؤ پھسل لو۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ بچہ کتنا تھک چکا ہے اور اب یہ گھر جانے کی خود ضد کر رہا ہے، اور اب ہم نے چادر وادر تہہ کر لیا ہے اور اب ہم گھر کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم اب اپنے گھر کی طرف چل دیے، چلتے 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 جا رہے ہیں۔ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، ہمیں باہر نکلنے کا راستہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جنگل میں کھو چکے ہیں۔ سفاری پارک واقعی بہت بڑا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ جگہ ہے، تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں۔ اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ضرور آپ لوگوں نے سفاری پارک میں وزٹ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہو تو ضرور وزٹ کریں۔ بہت ہی پیاری جگہ ہے، کراچی کا ایک سندر سا پارک ہے جہاں پہ آپ بہت کم بجٹ میں انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ اور جناب ہمیں باہر کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے، ادھر بھی جنگل ادھر بھی جنگل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم راستہ بھٹک چکے تھے۔ لیکن ہم چلتے 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 گئے اور جناب راستہ ہمیں کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ بہت ہی پیارا منظر لگ رہا تھا، یہ شام کا منظر ہے۔ اور جناب ہم یہاں سے چلے، یہاں بھی کچھ بچے تھے اور یہ یہاں پر موجود تھی ممتاز بیگم، جو کہ گارڈن سے اٹھا کر یہ لیا ہے سفاری پارک میں۔ ممتاز بیگم کے بھی جو ہے نا ٹکٹ 100 روپیز پر پرسن تھا، تو میں ممتاز بیگم کو بہت دفعہ دیکھ چکی ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اب گھر ہی ہمیں چلنا چاہیے بجائے ممتاز بیگم کو ہم دیکھیں اور ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے۔ پھر ہم چل دیے اپنے گھر کی طرف، تو ہمیں راستہ نہیں دکھ رہا تھا دوستو۔ ہم یہاں جنگل میں بھٹک چکے تھے اور ہم راستہ تلاش کر رہے تھے باہر نکلنے کا۔ تو اگر آپ کراچی میں ہیں تو ضرور وزٹ کریں، اور اگر آپ کراچی سے باہر ہیں اور کراچی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تو آپ ضرور یہاں پر وزٹ کیجیے گا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔